السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں لندن میں فتنہ قادیانیت کے خلاف اہل سنت والجماعت کے کامیاب مناظرے نے جہاں حق کے متلاشیوں کو خوش کیا، وہیں مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو ایک بار پھر تکلیف ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ قادیانیوں کی شکست پر خوش ہوتے، انہوں نے الٹا مسلمانوں کے اکابرین اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر شخصیت پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کے مغالطوں کا علمی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ پہلے مرزا جیلمی کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ باقی تمہارا یہ کہنا کہ وہ فتنہ ختم کر دیا، وہ فتنہ آج تک موجود ہے۔ یہ بھی 3-4 دن پہلے مناظرہ ہوا ہے لندن کے اندر، اور وہ فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے تمہارے بابوں کی وجہ سے۔ وہ لا کے چشتی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، تھانوی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، شبلی رسول اللہ پیش کر رہے ہیں، اور تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کو آج تک زندہ رکھا ہے تمہارے بزرگوں نے۔ کہتے ہو جی وہ جی پیر میر علی شاہ صاحب ٹارزن تھے، پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے بندو، وہ تو نگاہیں مار کے کچھ کر سکتے تھے، قادیان میں اس کو جلا کے راکھ کر دیتے۔ کہتے ہیں جی وہ لاہور آیا نہیں، اور گریٹ برٹن نے نہیں آنے دیا۔ انہوں نے کہا یہ تجھے مروا دیں گے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ کافی دہشت گرد گنڈے لے کے گیا ہوا تھا، جس طرح کہ تم نے بھی اپنے سٹیج پہ نہیں رکھا، اور چک کے باہر سٹو۔ ہاں، اس قسم کے کافی سارے پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے لے کے گئے ہوئے تھے، اور زیادہ تر ان میں پٹھان تھے۔ تو گریٹ برٹن نے کہا یہ فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ غلام احمد قادیانی کو انہوں نے کہا کہ تو ادھر ہی بیٹھا رہے قادیان کے اندر، یہ مناظرہ نہیں ہونا، اور یہ کہتے ہیں جی اکیلے ہی دوڑ کے فتح بنا لی۔ اب اس کے کیے گئے اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب سنیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ آپ کے بابوں نے قادیانیت کو پروموٹ کیا ہے، یعنی چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ وغیرہ کہہ کر۔ ناظرین، جیلمی صاحب کا سب سے بڑا ہتھیار ادوری عبارت ہے۔ جن عبارات چشتی رسول اللہ یا شبلی رسول اللہ کا وہ حوالہ دیتے ہیں، وہ صوفیانہ استغراق اور سکر یعنی بے خودی کی کیفیات ہوتی ہیں، جن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی نیا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ناظرین، علماء اہل سنت نے ان عبارات کی ہمیشہ علمی توجیح کی ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ ادعا یعنی دعویٰ نہیں بلکہ واردات قلبی تھی، اور مرزا قادیانی نے تو ذلی و بروزی نبوت کا باقاعدہ دعویٰ کیا اور نیا دین بنایا تھا۔ ناظرین، صوفیاء کے اقوال کو قادیانیت کے کفر کے جواز کے طور پر پیش کرنا علمی بددیانتی ہے۔ اگر یہ اقوال قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہوتے تو یہی باب قادیانیت کے خلاف سب سے پہلی دیوار کیوں بنتے؟ دوسرا اعتراض، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنڈے لے کر گئے تھے۔ ناظرین، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے جو مرزا جیلمی قادیانیوں کی ہزیمت چھپانے کے لیے بول رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں، 1900 ہجری میں شاہی مسجد لاہور میں مناظرے کا چیلنج خود پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ مرزا قادیانی نے شرط رکھی تھی کہ عربی میں تفسیر لکھی جائے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہ قلم کس کا چلتا ہے۔ تو مرزا قادیانی آیا ہی نہیں تھا۔ مرزا کیوں نہیں آیا تھا؟ مرزا قادیانی نے خود اپنے مریدوں کے ذریعے یہ عذر تراشے تھے کہ امن و امان کا مسئلہ۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے اپنی علمی بے مائگی کا خوف تھا۔ مرزا جیلمی صاحب، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، ایسے بے بنیاد الزامات کس پر لگا رہے؟ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش صفت انسان تھے، ان کے ساتھ علماء اور عوام کا جم غفیر محبت میں تھا، نہ کہ لڑنے کے لیے۔ اگر مرزا سچا ہوتا تو کیا خدا اسے اپنے دشمنوں کے درمیان محفوظ نہ رکھتا؟ چوتھا اعتراض، بابوں نے قادیانیت کو زندہ رکھا ہے۔ جیلمی صاحب، قادیانیت کو زندہ آپ جیسے لوگ رکھ رہے ہیں جو قادیانیوں کے خلاف ہونے والے ہر علمی معرکے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے اپنوں پر حملے شروع کر دیتے ہیں۔ فتنہ قادیانیت کے خلاف پہلی کتاب سیف چشتی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ عقیدہ ختم نبوت کا قانونی مقدمہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے لڑا، اور 1974 ہجری میں اسے منطقی انجام تک مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بابوں نے پہنچایا۔ اگر یہ بابے نہ ہوتے تو آج آپ کو بیٹھ کر انجیلی کرنے کا پلیٹ فارم بھی میسر نہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، جیلمی صاحب کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی قادیانیت یا باطل کو ضرورت پڑتی ہے، وہ توازن پیدا کرنے کے لیے اہل سنت یا اکابرین کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لندن مناظرے میں قادیانیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ پرانی اور سیاق و سباق سے کٹی ہوئی باتیں لائے۔ سامعین، یاد رکھیے کہ حق وہ ہے جو میدان عمل میں ثابت ہو، اور تاریخ گواہ ہے کہ فتنہ قادیانیت کا تابوت انہی بابوں نے کیل ٹھوک کر بند کیا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔